تھی وہ سن رہی تھی سب کے سب مدینے سے نبی کے ساتھ جہاد کو جا رہے ہیں، جو ہے لے کر جا رہے ہیں، جو ہے وہ جا رہا ہے، میرے گھر میں کچھ بھی نہیں، میرے گھر میں کوئی بھی نہیں، میں باپ سے بے سہارا، بھائی سے بے سہارا، شوہر سے بیوہ، بچہ ہے جھولی میں ہے، 3-4 مہینے کا ہے یا 7-8 مہینے کا ہے۔ کتنی بدقسمت ہوں میں، میرے نبی کے نام پر میرے گھر سے کچھ جا رہا بھی نہیں، کوئی جا رہا بھی نہیں۔ اندر سے آواز آئی ماں کے، کچھ نہیں جا رہا ہے بات صحیح، کوئی نہیں جا رہا ہے بات غلط، یہ جھولی میں تیرا لال ہے نا، اسی کو نبی کی خدمت میں پیش کر دے، یہ جھولی میں جو لال ہے نا اسی کو نبی کی خدمت میں پیش کر دے۔ ایک آواز پر لبیک کہی، جھولی سے دودھ پیتے بچے کو اٹھائی، سیدھے میرے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ مسجد نبوی میں سب کے سب قدموں میں قربانیاں دے رہے ہیں، یہ بھی لا کر بچے کو نبی کے قدموں میں قربان کرتی ہے۔ یا رسول اللہ، میری طرف سے ایک ناچیز تحفہ ہے، آپ اسے میدان جہاد لے جائے۔ آقا معلوم تو کر لیے، صحابہ کو بتانا تھا، تاریخ کی حفاظت کرنا تھا، آنے والے عاشقوں کو سبق پیش کرنا تھا۔ آقا نے پوچھا، پیاری محبت کو سلام، عشق کو سلام، ایثار کو سلام، قربانی کو سلام، لیکن حقیقت یہ ہے وہ میدان جہاد ہے، کھیل کا میدان نہیں۔ تیرے بچے کو دودھ پیتے میں لے جا کر وہاں تیرے بچے کی حفاظت کروں، دودھ کا انتظام کروں، لوری دوں، کیا کروں، یا دشمنوں کا مقابلہ کروں؟ تو عثمان نے جو جواب دیا، میرے پیارے عثمان نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جانتی ہوں کہ میدان جہاد کیا ہے، تلواروں کے سائے میں زندگی کا امتحان ہوتا ہے، آپ کے محبت کا ثبوت پیش کرنے کا وقت ہوتا ہے، ایک دوسرے کو دیکھنے کا موقع نہیں ملتا، میں جانتی ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ کے قدموں میں یہ بچہ جو پیش کر رہی ہوں، اس کی حفاظت کرنے کے لیے نہیں، آپ میدان جہاد لے کر جائیے، دشمن کا تیر خدا نہ خواستہ آپ کی طرف آئے، اپنے آپ کی حفاظت کر کے میرے بچے کو ڈھال کی طرح پیش کر دینا، تیر میرے بچے کو لگ جائے مجھے کوئی پرواہ نہیں، لیکن آپ کے جسم کو اتنی خراش بھی نہ آئے۔ یہ سب محبتیں دیکھ رہا تھا مسلمہ۔ اب انہیں میں بڑا مالدار ہوتا تو یہ محبتیں کامل تھی، یہ شان کامل تھی۔ اس نے سوچا ہاں یہ تمام ماحول کا راز ہی نبوت ہے، یہ تمام ماحول کا راز ہی کیا ہے؟ نبوت ہے۔ اب اس نے بھی اعلان کر دیا، مالدار تھا انہیں۔ ایک بات ڈرتے ڈرتے بولتا ہوں، کیا بھی سمجھ لو، جتنا نقصان دین کو مالداروں سے ہوا اتنا غریبوں سے نہیں ہوا۔ مالداروں مال خوب کماؤ، لیکن اللہ کا فضل بار بار مانگتے رہو اور علماء کے ساتھ جڑتے رہو، شریعت کے پابند رہو۔ مسیلمہ بڑا زبردست مالدار بھی تھا، اب وہ جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر دیا، جو اس کے قریب آتا یا وہ دعوت دیتا اور قبول کرتا اسے خوب درہم و دینار دیتا، پیسہ دیتا، لیکن اس کے ماننے والے بھی اتنے گھگواں تھے، ایک معجزہ بھی دیکھے نہیں اس کا، پھر بھی اس پر ایمان لے کر آئے۔ میرے نبی کے صحابہ آہا آہا اٹھے بیٹھے میرے نبی کے معجزے دیکھتے تھے، اٹھے بیٹھے میرے نبی کے معجزے دیکھتے تھے، اجالے میں دیکھتے تھے، اندھیرے میں دیکھتے تھے، دستر میں دیکھتے تھے، بستر میں دیکھتے تھے، کہیں نظر نہ آتا تو خود میرے نبی کا وجود ہی معجزہ تھا، میرے نبی کا چہرہ خود معجزہ تھا، میرے نبی کی ادائیں معجزے تھے، میرے نبی کی آواز معجزہ، میرے نبی کا انداز کلام معجزہ تھا۔ کم سے کم اس کے ماننے والے اتنا تو دیکھ لیتے، جیسا کہ اس زمانے میں کہتا ہوں کہ یہ غلام قادیانی کو ماننے والے کم سے کم غلام قادیانی کی فوٹو تو دیکھ لیتے،
माशाअल्लाह निकलता कि मुंह से जुमला अस्तगफिरुल्लाह निकलता कि। देखिए कभी भी गुलाम कादियानी की फोटो देखें, बड़े बड़े उलमा इकराम बड़े जबरदस्त तबसरे किए। अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह का तबसरा तो मशहूर है गुलाम कादियानी की मनहूस सूरत पर। मैं भी एक तबसरा करता हूँ, खुदा करे कि कबूल कर ले। मुझे गुलाम कादियानी की तस्वीर देखकर उसकी जोरू पर बड़ा ताज्जुब हुआ। ये सूरत के सामने उन्हें जिंदगी कैसा गुजारी की, ये सूरत के सामने जिंदगी कैसा गुजारी की। मेरा नबी ऐसा हसीन अल्लाह पैदा ही नहीं किया। ताकत थी अल्लाह के पास मोहम्मद जैसा हसीन पैदा करने की, लेकिन पैदा नहीं किया, क्योंकि मेरे नबी के बाद कोई नबी नहीं, तो उसके हुस्न के बाद भी हुस्न नहीं है, उसके जमाल के बाद भी कोई जमाल नहीं। सदका मिलेगा, फैज़ मिलेगा, निस्बत मिलेगी, लेकिन पूरी हकीकत किसी को नहीं मिलेगी, क्योंकि मेरा नबी अल्लाह के खजाने में वाहिद खजाना था, उस जैसा कोई नहीं, अल्लाह के अलावा कोई अल्लाह नहीं, मोहम्मद जैसा कोई नहीं। कितने खूबसूरत थे हमारे नबी। ये कादियानियों के पंजों में फंस जाते हैं बहुत सारे लोग, उनमें से कौन भी बैठे रहा तो सुन ले, समझ में आई बातें, बैठे रहते ही की कहता हमारे जैसे नोटेड आदमी आगे तो क्या बोलती नोट करने के ऐसे कुछ लोग आ जाते, क्योंकि तो आप लोगों की दुआओं से जरा मुझे भी कुछ आपकी मोहब्बतें मिली है, तो ऐसे टोपियां गीपियां पहले का उन लोगों को मैं बोलता हूँ तरस खाता हूँ, तुम्हारी रिश्ता हुआ तो तुम्हें सोचते मेरी जोरू खूबसूरत रखना। अरे रिश्ता होते वक्त नहीं होती कि शादी, यहाँ अक्कलकोट में शादी नहीं होती क्या? पूरे मोदी अंकल के मसलक के क्या शादी नहीं हुई तो शादी करो प्यारो, शादी करो, शादी करो, शादी करो। समझ में आई बातें। शौहर के बगैर बीवी रहेगी तो भी बीवी के बगैर कोई शौहर नहीं रह नहीं सकता, नहीं रह सकता। मुझे वो ताज्जुब कि दो जने कैसा ही बोलो, दो जने बड़े अंकल चला गया। इसीलिए शौहर इंतकाल होगा तो बीवी को 4 महीने 10 दिन इद्दत, बीवी इंतकाल होगी तो शौहर को डबल ना भी मर्द बच्चे को। औरत लगो बेटे, बैठा बेटे, ए बबूला बेटा बेटे गिलास। औरत को जो मिलता है उससे डबल मर्द बनना पड़ता, मिलना उसको। औरत की इद्दत कितनी? 4 महीने। तो मर्द को इद्दत कितने? 8 महीने 20 दिन रखना था। बनाने वाले को खुद हकीकत मालूम, औरत सब्र कर सकती, मर्द बना इन्नल्लाह मअस साबिरीन में मर्द बने नहीं। औरतों को इद्दत 4 महीने 10 दिन, मर्द को नहीं। आज बीवी का इंतकाल हुआ, सबाब को नोशो दूसरी शादी करना चाहे तो शरीयत में इजाजत है, लेकिन करोड़ों को पुलिस डाउट करेंगी। शादी करते वक्त हमें सोचते, शादी करते वक्त हमें सोचते हमारा निकाह जिससे होता है उन्हें कितनी खूबसूरत रहना, गोरी रहना, ऐसी रहना, जिस पर ईमान लेकर हमको आना है, ये नहीं सोचते कि वो नबी कितना खूबसूरत होना। अल्लाह का करोड़ों करोड़ों शुक्र एहसान है, हमें जिस नबी पर ईमान लेकर आए हैं वो हसीन ही नहीं, हसीनों का हसीन है, जमील ही नहीं, जमीलों का जमील है। यूसुफ तो नबी के हुस्न का सदका थे। जहां हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का
حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن جہاں جا کر ختم ہوتا ہے وہاں میرے نبی کا حسن شروع ہوتا ہے. جانے تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے, جانے تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے, یہ عرض و سما دیکھتے رہ گئے. زور سے سبحان اللہ نہیں بولے رات کے 2 بجے تک میں کیا توں نسبت کرے سو پٹی کی تعریف کرے تو فون رکھنے دیتا نہیں. کیا بول کیا بول اسی لیے بول کرتا ہے. نبی کی تعریف کر لگو نہیں بیٹھے تم نہ دیکھے تو مجھے نیند آ رہی. چاندنی تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے, یہ عرض و سما دیکھتے رہ گئے. پڑھ کے جبریل سورہ والضحیٰ, پڑھ کے جبریل سورہ والضحیٰ, سورت مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے. پڑھ کے جبریل سورہ والضحیٰ, سورت مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے. اتنا خوبصورت جبرائیل سورہ ضحیٰ لے کر اترے تو سوچنے لگے آیت بعد میں اتری تفسیر پہلے اترا. ضحیٰ سے کون مراد؟ میرے نبی کا چہرہ. آیت بعد میں اتری تفسیر, ہر آیت پہلے اتری تفسیر بعد میں, والضحیٰ بعد میں اتری تفسیر پہلے. کتنے خوبصورت میرے آقا, اللہ اکبر. انہیں غلام قادیانی دیکھے تو پیشاب ہوتا نہیں. اور اس کی صورت دیکھے تو ہمنا پیشاب ہوتا نہیں. اس کا حال کیا تھا معلوم؟ اسے پاخانہ رکیا نہیں. سمجھ میں آئی بات ہے؟ کیا لاکھ بھی نہیں تھا اسے, اور افسوس اس کے زمانے میں حگیزہ بھی نہیں تھے. نہیں تھے, حگیزہ بھی نہیں تھا نا. حگیزہ کیا ہے؟ پاخانے کی حفاظت تھے. بچے کو صبح کو پیرا ڈالتا اور شام تک 3-4 اندر اکاؤنٹ میں رہتے ہی تھے. اور اس کی بدقسمتی سے اس کے زمانے میں حگیزہ بھی نہیں تھے. نکلتا بیان کرنے آپ کو مڑ کو جاتا, نکلتا امت کو نبوت دکھانے آٹو مڑ کو جاتا. انہیں جا کو نبی اللہ اکبر کبیرہ. مجھے تو میرے دوستو بات لمبی ہو رہی ہے. انشاءاللہ تعالی سیرت پر تمہیں بلائیں گے تو میں آؤں گا, اصلاح معاشرہ پر تمہیں بلائیں گے تو میں آؤں گا. ختم نبوت کا مسئلہ ہی میری نجات کا ہے. مجھے جب موقع ملے گا میں تب آ جاؤں گا انشاءاللہ. آج ہی پورا نہیں ہو سکتا ہوں. مجھے تو تعجب غلام قادیانی کے دعوے پر نہیں مولانا, غلام قادیانی کے دعوے پر مجھے تعجب نہیں. کیوں؟ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. جہنم کو اللہ تعالیٰ بھرنے کا وعدہ جہنم سے کیا. حلیم تلاتی بھر گئی تو پوچھے گا حشر کے میدان میں. جہنم بولے گی حلیم مزید ابھی خالی ہوں, بھیج. تو جنت بھرنے کے لوگوں کو بھی خدا نے پیدا کیا, جہنم بھرنے کے لوگوں کو بھی خدا نے پیدا کیا. تو مجھے تعجب نہیں اتنا قادیانی کے دعوے نبوت پر, اسے ماننے والوں پر تعجب ہے. نہ اس کا بچپن دیکھے, نہ اس کی جوانی دیکھے,
اس کے اخلاق دیکھیں, نہ اس کا مزاج دیکھیں. ان کس کتابوں میں؟ ہمارے کتابوں میں رہا پتلی بولنا. ہمارے نبی کے فرشتے کا نام جبرائیل, ہمارے نبی کے فرشتے کا نام میکائیل, ہمارے نبی کے فرشتے کا نام اسرافیل. اسرافیل تو کسی نبی کے پاس نہیں آئے سوائے میرے نبی. انہوں سور پکڑ لو کھڑے ہی, انہوں سور پکڑ لو کھڑے ہی. ہر نبی کے دور میں ان کو یقین تھا اب آئے گا حکم, اب آئے گا حکم. میرے نبی آنے کے بعد تب بھی سور پکڑنے کو کھڑے ہیں. حدیث کی بات بول رہا ہوں, سور پکڑ کر کھڑے ہیں. تب اللہ نے کہا کہ اے اسرافیل سور چھوڑو, میرے نبی سے ملاقات کر کے آؤ. اللہ ارے قیامت کیسے آئے گی میرے نبی کے ہوتے ہوئے؟ میرے نبی کے ہوتے ہوئے قیامت آنا تو دور کی بات, عذاب بھی نہیں آئے گا. وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم. اے نبی آپ کے ہوتے ہوئے قیامت آنا تو دور کی بات, ہمارا عذاب بھی نہیں آئے گا. جاؤ جا کر ملاقات کر کے آؤ. میرے نبی کے پاس آنے والے فرشتے کا نام ہماری کتاب میں ہے, ان کی کتاب ان کی کتاب نہیں. ہمارے نبی کے پاس آنے والے فرشتے کا نام جبرائیل, ہمارے نبی کے پاس آنے والے فرشتے کا نام اسرافیل, ہمارے نبی کے پاس آنے والے فرشتے کا نام میکائیل, ہمارے نبی کے پاس آنے والے فرشتے کا نام اسرائیل. اسرائیل علیہ السلام بھی بار بار آتے تھے. سمجھ میں یہی بات ہے. غلام قادیانی کے پاس آنے والے فرشتے کا نام کیا معلوم؟ ان کے کتابوں میں ٹیچی ٹیچی کہتے ہیں. تمہارے پاس اللہ کے نبی کوئی ان کا امتی پوچھا کرتے غلام قادیانی سے, تمہارے پاس فرشتہ جو آتا ہے اس کا نام کیا ہے؟ کہتے ٹیچی ٹیچی. یہ کاتبی نام رہے بابا. 60 پر 3 سال کے عرصے میں میرے نبی کا کوئی عمل اخلاق سے بھی ہٹ کر نہیں, عقل سے بھی ہٹ کر نہیں, انسانیت سے بھی ہٹ کر نہیں. نبی کی زندگی کا ایک ایک سیکنڈ باقی ہے. یہ بات ایسی جو نبی کی اللہ حفاظت فرمائے, آپ کو سمجھانے کے لیے عقل سے ہٹ کر کوئی کام نبی یہ چیز یہاں رکھنا تھا, بھول کو یہاں رکھ ڈالے, یہ کرنا تھا, ایسا کرنا نہیں. لیکن اس کے بارے میں تو ایسے واقعہ ہی. اللہ اکبر. گوڑ پسند تھا کہتے اسے. کیا تھا؟ گوڑ کو تو معلوم ہے, گوڑ معلوم, ارے معلوم کبھی شکر اب نئی ایجاد ہے. گوڑ پہلے گوڑ کی چاہ, گوڑ کا میٹھا بڑا مزے کا رہتا وہ گوڑ کا. سمجھ میں آئی بات ہے. اور وہ گوڑ بھی ڈپلیکیٹ. ہمیں سب دکانوں کو گئے تو گوڑ لے کر کھاتے تھے. کب تمہیں تم لگا کھائے گی گوڑ؟ ماشاء اللہ, تو تمہیں بھی بڑی پرانی عمر کی دکھ رہی تھی. تمہارے زمانے میں گوڑ کہاں بیٹے؟ سمجھ میں نا, تو گوڑ لے کر کھاتے تھے. گوڑ بہت پسند تھا کہتے وہ گوگو کو. سمجھ میں آئی بات ہے. تو ایک مرتبہ جیب میں گوڑ تھا. گوڑ کیسے کا؟ ایک پتھر کا مٹی کا ڈلا پڑا تھا, اسے گوڑ سمجھ کو کھا لیا کرتے. گوڑ میں مٹی کے ڈلے میں فرق زیادہ نہیں رہتا, دیکھنے میں متشابہات لگ جاتی. حافظی متشابہات لگتا. دھل کو اٹھا لیا مان لو, منہ میں رکھ لیا مان لو, چاہ دیا تو معلوم نہیں رہا. گوڑ کھا تو مزہ رکھتا تھا. جیب کو کیا لقوہ مارتا تھا. یہ ہماری کتابوں کے بات نہیں تھا. اب دیکھو, یہ کاجے میں یہ گنڈی لگایا ہوں, یہ کاجے میں یہ گنڈی لگایا ہوں, یہ کاجے میں یہ گنڈی لگایا ہوں. ان کا ایک امتی بولتا, ہمارے نبی یہ کاجے میں یہ گنڈی لگاتے تھے, یہ کاجے میں یہ گنڈی لگاتے تھے. خالی یہ کاجے اور گنڈی کے فرق کو سامنے رکھو, پھر اسے خبر سے اٹھا دو, پھر خبر میں بھیج سکتے ہو میں 2 گھنٹے.
دیوانے رہیں گے. کسی اور عورت کو لا کر کھڑا ہے, انہیں تیری اماں کا تو ہمیں مانتے نہیں. کسی اور مرد کو لا کر کھڑا کرے گی, تیرا باپ کا تو مانتے نہیں. کمینے سور سے بھی بدتر صورت ہے, اسے لا کو کھڑا, وہ بھی اسے بھی کھڑا ہی نہیں, اس کی فوٹو دکھا رکھو, انہیں تمہارا نبی کا تو آج لوگ مان لے رہی ہیں. خود ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ آخری دور میں اس کے قریب سے اتنی بدبو آتی تھی, ہاتھوں سے نہیں لکڑیوں سے, چمچوں سے اس کی خدمت کرنا پڑتا تھا. اس کے برخلاف مقابلے میں بھی نبی کو کھڑانا نہیں, ہمارے نبی کو پھر بھی سمجھانے کے لیے بولتا ہوں, اللہ اکبر. میرے نبی کے آخری عمر کی کیا بات کرتے ہو؟ آج بھی میرے نبی کے قبر مبارک سے ایسی خوشبو آتی ہے, اس خوشبو کا نام دنیا کے کسی عطر میں نہیں ملتا. مدینے کو جانے والے جو حضرات ہیں, مجھ جیسے گنہگار بھی, آپ جیسے اللہ کے نیک بندے بھی ہوں گے, یقیناً بہت ساری جگہوں پہ ہواؤں کی الگ خوشبو ہوتی ہے, لیکن مدینے کی خوشبو کا حال ہی کچھ اور. میں ایک پوائنٹ بتاؤں, سیاسی پوائنٹ بتاؤں سر. سمرتی ایرانی ہار گئی اس لیے کہ اسے مدینے کی ہوا لگی. اسے مدینے کی ہوا لگتی, انہیں سیاست کے میدان میں بھی داخل ہو, کم سے کم اللہ تعالیٰ اسے ہرا کر باہر نہیں اندر بٹھا دیتا تو پردے کے لائق ہے. مدینے میں عجیب خوشبو, وہ وہاں گئے تو اس کا احساس ہوتا. اللہ تعالیٰ سب کو مدینے کی زیارت نصیب کرے. پتھر کو یوں تراشا نگینا بنا دیا, نگینا بنا دیا. 3 تک بٹھا لے. پتھر کو یوں تراشا نگینا بنا دیا, نگینا بنا دیا. صحرا کو مسکرا کے مدینہ بنا دیا, مدینہ بنا دیا. دونوں جہاں کے پھولوں کی خوشبو نچوڑ کر, خوشبو نچوڑ کر, دونوں جہاں کے پھولوں کی خوشبو نچوڑ کر, خوشبو نچوڑ کر. رب نے میرے نبی کا پسینہ بنا دیا, پسینہ بنا دیا. رب نے میرے نبی کا پسینہ بنا دیا, پسینہ بنا دیا. ایک طرف میرے نبی کے حسن کا یہ حال ہے, ایک طرف میرے نبی کے حسن کا یہ عالم ہے, ایک طرف میرے نبی کے پسینے کی خوشبو کا یہ عالم ہے. آج عقیدے اور ایمان کو خراب کرنے کے لیے امریکہ, یورپی دشمنان اسلام کی حرامی اولادوں کو پیدا کر کے دوسری طرف جن کو نبیاں بنا کر پیش کیا جاتا ہے, ان کی زندگیاں خود بتاتے ہیں کہ وہ نبی بننا تو دور کی بات کہ نبی کا امتی بننے کے بھی لائق نہیں ہے. قرض معافی چاہتا ہوں میں آپ کے سامنے, واقعیت کو میں ایسے رکھتا ہوں کہ شارٹ کٹ میں واقعات بول کر مجھے عادت نہیں ہے. ہر دور میں نبی کی نبوت پر حملے ہوئے ہیں. مسیلمہ کذاب اس کا بانی ہے, اور اب بھی خدا کی خدائی پر حملے ہو رہے ہیں.
अंबिया की नबूवत और मेरे नबी की नबूवत पर हमले हो रहे। हजरत मेहदी अभी आए नहीं, उन पर हमले हो रहे हैं। अजीब बात तो ये है। खैर, ईसा अलैहिस्सलाम की तो एक खास पहचान है कि बगैर बाप के पैदा हुए। उन्हें उठता मैं ईसा बोलता जबकि फादर नेम मौजूद है। अजीब बात है। ईसा की अलामत ही क्या, बगैर बाप के, बगैर बाप के ईसा की जात पर हमले हो रहे हैं। ऐसे वक्त में नौजवानों, बुजुर्गों, अक्कलकोट के अतराफ व अकदार के तमाम लोगों से गुजारिश है, किसी भी नई बात को सुनकर उस तरफ मत जाओ। हर नई बात गलत नहीं हो सकती, हो सकता कि सही हो सकती है, क्योंकि हर कोई आलिम नहीं है ना। नई बात सुनते ही इनकार भी मत करो, इकरार भी मत करो। एक ग्रामर बताता हूँ ईमान को बचाने की, अमल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। दो बातों का वादा देता हूँ। एक, खत्म नबूवत का हिस्सा बन जाओ। अभी मैं ऐलान करता हूँ, कौन कौन खत्म नबूवत का मिंबर बनने के लिए तैयार है, हाथ उठा लीजिए। माशाअल्लाह, सब इस तहरीक में दाखिल हो चुके हैं। अब नाम तरतीब के साथ आप लिखाना चाहते हैं, जो आपके इलाके की जमात है उसमें आप जमा हो जाइए। वो अलग बात। अब आप हाथ उठाए हैं तो हम सब इस तहरीक के हिस्सा बन चुके हैं। दूसरी बात, जब भी कोई नई बात आपके सामने आती है ना, इकरार भी मत करो, इनकार भी मत करो। समझ में आई बात है? सुनते ही उसे पकड़ ले को मौलाना के पास आ जाओ। पकड़ लेकर आया तो आया, नहीं आया उठा लेकर आ जाओ। उठा ले को भी नहीं आया, चार के सहारे उठा लेकर आ जाओ। नहीं समझे? अरे नहीं समझे? समझे? हर बात खोल को बोलना नहीं। बात तो मैं घर को चल जाएंगे, मैं अटक जाऊंगा। हाँ क्या? आओ जरा हमारे मौलाना को बोलो बोलकर बोले तो उन्हें आगा बोलने के वास्ते तो रास्ते में यकीन कर लो इसकी बात तकरीबन सही है। आने से आगे पीछे करिया तो समझ जाओ कि इन्हें हम ना गारत करने के लिए प्लान दे रहा है। उठा लेकर आ जाओ, नहीं कर तो चार के साथ उठा लेकर आ जाओ। मौलाना इन्हों बोल रही है ऐसी बात, ये सही क्या? मौलाना कबूल कर ली, हाँ हाँ इन्हों जो बोल रही वो सही बात है को बोलकर बोल डाले तो मौलाना से इजाजत लेको, जाते जाते एक चाप बिस्किट उसे खिला दो। ये तो अच्छी बात बताया ना। मौलाना बोले नहीं, मैं गलत बोल रहा है और इसकी बात पर भरोसा करोगे तो ईमान को खतरा है और खास तौर पर अकीदा खतरनाक बर्बाद होने वाला है, तो उसे बुला ले को चले जाओ। कहाँ पहुँचाना? लअमलअन्न जहन्नम मिनल जिन्नति वन्नासी अजमईन। अब मुझे कौन भी पूछे क्या बोले सब तो मैं दुआ करा बोल तू था बाबा हमें बोली साहब आप उनको मारने की, मैं मारने गिरने की बात कर रही ना। अल्लाह के कलाम की आयत का जिस पढ़ा लअमलअन्न जहन्नम मिनल जिन्नति वन्नासी अजमईन। जिन लोगों का एक ही इलाज है, उसके अलावा और कोई इलाज नहीं है। अल्लाह ताला सबकी हिफाजत फरमाए। देखिए कितना बड़ा समंदर है तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत। मैं तो एक कतरा भी पेश नहीं किया, इतना बड़ा मसला है। आप इसका हिस्सा बनो और इस अक़ीदे को मजबूत करो। करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह हम तमाम की पूरी हिफाजत फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।